طارق فضل چودھری صاحب جو ووٹر لسٹیں ہیں اس میں بھی سنا ہے کہ 5-6 ہزار لوگ جو ان کے نام نکال دیے ہیں، تو یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کو کنٹروورشل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کسی کو اجازت دے رہے ہیں آپ وہاں جانے کی، کسی کو نہیں دے رہے؟ دیکھیے میر صاحب، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کسی کو اجازت دی جا رہی ہے کسی کو نہیں دی جا رہی، ایسا کوئی بھی پلان نہیں ہے گورنمنٹ کا، نہ اس طرح کا کوئی پلان ہو سکتا ہے۔ اور الیکشن میں تو بالخصوص چیزیں جو ہیں بڑی ایویڈنٹ ہوتی ہیں۔ اب اسد کیسر صاحب کے جس واقعے کا یہ ذکر کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو میری معلومات ہے میں شیئر کر دیتا ہوں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ، بہت سارے ایسے آج کل ملک میں سیکیورٹی جو چیلنجز ہیں اور حالات ہیں اس سے کون باخبر نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی سیکیورٹی سچویشن ایسی الرٹ ہو سکتی ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن ہو سکتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں کہ جس میں اسد کیسر اور ان کے ساتھ ساتھ رفیق صاحب بھی اسی فلائٹ میں تھے۔ تو کیا ہم نے اپنے ممبر کو بھی روک لیا؟ وہ ایم این اے تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ جا رہے تھے۔ اس کے بعد سعد رفیق صاحب کو آپ کو پتہ ہے انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ کیوں ایسا ہوا کہ جس میں آبسٹیکلز تھیں یا چیکنگ تھی یا جو بھی تھا، تو وہ بھی ان کی بھی فلائٹ مس ہو گئی، انہوں نے بھی گلا کیا۔ تو لہٰذا یہ آپ کہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ٹارگیٹڈ اسد کیسر کے خلاف تھا۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ چاہے وہ گلگت بلتستان ہو چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، یہ بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے گورنمنٹ کا کہ یہاں پہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے۔ میں آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم نے ان دونوں ایریاز کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی کنٹروورسی پیدا نہیں ہونے دینی۔ کنٹروورسی تو ہے نا؟ نہیں دیکھیں، یہ کون اب جھنڈا، اب میرا جھنڈا لگائے کوئی نہ اسلام آباد میں اور میں کہوں جناب وہ میرا جھنڈا کو نہیں لگنے دے رہا۔ سر کنٹروورسی یہ ہے کہ جنید اکبر کو وہاں جانے سے روک دیا، بیرسٹر گوہر کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے۔ کھلی کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ کھلی۔ دیکھیں میر صاحب، میری ایک بات سنیں، دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے لیے بھی دونوں قابل احترام ہیں۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں ہی از مور افیکٹو ان الیکشنز ان جی بی ایز کمپیئر ٹو جنید اکبر۔ میں نے یہ بات کیوں کی ہے سن لیں، وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، ووکل ہیں، آؤٹ اسپوکن ہیں۔ جنید اکبر جو ہے وہ کے پی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ پارٹی چیئرمین نہیں ہے۔ تو اگر روکنا ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سینئر لیڈر یہاں بات نہ کر سکے، سب سے پہلے بیرسٹر گوہر کو روکا جاتا۔ ٹھیک ہے، جنید اکبر صاحب جو ہیں انہیں کیوں روکا گیا آئی ڈونٹ نو، لیکن آپ کو نہیں پتا۔ اگر روکنا مقصود ہوتا تو پہلے بیرسٹر گوہر کو روکا جاتا۔ یہ میں آپ کو ایک لاجیکل بات بتا رہا ہوں۔ اگر انہیں اجازت ہے کھلی بات کرنے کی، ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی کی ایک وائس ہے، پارٹی کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں، پارٹی چیئرمین ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، یہ اگین میں اس لیے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کا الیکشن بھی انشاءاللہ آخری ہفتے جولائی میں متوقع ہے۔ ابھی اس کا شیڈیول آ جائے گا چند دنوں میں انشاءاللہ۔ ہماری بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے وہاں پہ، جو متنازع کچھ ایشوز ہیں اور ہم انہیں ریزالو کر رہے ہیں۔ تو ان کو کسی صورت میں بھی موجودہ حالات میں آپ کنٹروورشل نہیں بنا سکتے، اور ہماری پوری یہ کوشش ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس میں جو بھی رول ادا کر سکی ضرور کرے گی، جی بی میں اسسٹ کرے گی، اور اے جے کے میں ان تمام باڈیز کو، الیکشن کمیشنز کو جو سپورٹ ہم سے چاہیے ہوگی ہم دیں گے کہ صاف شفاف الیکشن ہو اور وہاں پہ کسی طرح کی کوئی کنٹروورسی جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو آج ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں، وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ساری کیجیے، آپ نہیں جا سکتے، آپ یہاں سے واپس ہوں گے، ہمیں آرڈر ہے کہ آپ نہیں جا سکتے۔ مطلب دیکھیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا لیڈر وہاں پہ کھڑے ہو کے کہے کہ جی مجھے نکال دیا، تو اگر 3 دفعہ نکالا، میں اس کی بالکل وہ نہیں کرتا۔ کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، وہ عمران خان ہو، شہباز شریف، نواز شریف ہو، یا کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے، ایک قوم بیوقوف نہیں ہے۔ یہ جینزیز، یہ سوشل میڈیا کا دور، یہ جو اب 2024 کے الیکشنز تھے، یہ بتایا پوری قوم نے کہ آپ کے ظلم کے ہم خلاف ہیں۔ آپ نے ہمارے ہاتھ پیر باندھے، ہم سے نشان لیا گیا، ہماری پارٹی بین کر دی، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دیا گیا۔ آپ کا جو لیڈر وہاں پہ تقریر کر رہا ہے، یہ یاسمین راشد سے الیکشن ہار چکا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ لوگوں کے ٹی وی کے چینل اور اس کے فارم 45 کے رزلٹ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ اس سے بھی نہیں سیکھیں گے، چلیں آپ کرسی پہ بیٹھ گئے، آپ کو حکومت مل گئی، شہباز شریف کا 5واں بجٹ ہے، آپ ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہے۔ مطلب بندے میں احساس ہو نا کہ ملک لیکن رہنے والے لوگوں کی تباہی ہو رہی ہے، قسم خدا کی۔ ترقی بھائی، آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کے معاملات کا جواب دینا کہ وہاں پہ آپ نے کتنا ڈیلیور کیا؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا کی حکومت پہ 13 سال سے آپ کی حکومت ہے وہاں؟ بالکل ہماری حکومت ہے، اور ہم نے وہاں پہ ڈیلیور کیا۔ ہماری کمزوریاں ہوں گی، میں یہ بالکل نہیں کہتا
کہ ہم نے وہاں پہ شہد اور دودھ کی نعرے بیانے شروع کر دی. ہمیں وہاں پہ کرائسس دیکھیں عابد میر صاحب, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, پیسے وفاق ہمیں پورے نہیں دیتا, جو آپ نے فاٹا کے ساتھ ضم ہونے کے ٹائم میں آپ نے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی وہ نہیں دیتے. آپ بجلی کی لوڈ شیڈنگ 18 سے 20 گھنٹے کرتے ہیں کے پی میں, پنجاب میں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, کے پی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے علاقے میں کتنے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ بجلی کے میٹر ہی نہیں ہے, بغیر میٹر کی بجلی سپلائی ہوتی ہے. میں اس کو رسپونڈ کر دوں. دیکھیں یہ میرا کام پوری بات بتائیں. میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں چور نہیں ہوں. نہیں ویسے آپ کو چور نہیں کہہ رہا, میں آپ کو میں ایسے ایریاز پوچھ رہا ہوں. میں آپ مجھ سے آپ کو پتہ ہے, نہیں آپ مجھ سے نہ پوچھیں نا. دیکھیں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کی وفاق ہے, بجلی تو میرے انڈر نہیں ہے نا, وفاقی ادارہ ہے آپ کا, پکڑے نا چور. جس دن میں آیا اس کو چھڑانے کے لیے کہ جی بجلی کی چوری کر رہا ہے, میں آپ کو اس کو میں چھڑاؤں گا, یہ کام صوبائی حکومت کے تعاون کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں وہاں پہ پولیو کے ورکرز کو گولیاں ماری جا رہی ہیں. دیکھیں ہم تو وہاں میٹر کون لگائے جا کے, حالات ایسے ہیں نہیں آپ نے پیدا کیے ہوئے. سوابی میں تو میٹر لگے ہوئے ہیں, گولیاں تو بلوچستان میں بھی ماری جا رہی ہیں. بلوچستان میں ماری جا رہی ہیں. چیلنجنگ سچویشن ہے نا, وداؤٹ دی سپورٹ آف دی پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی مشترکہ کنٹرول نہیں کر سکتے. جہاں دیکھیں بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت ہے, تو وہاں پہ بھی چیلنجز ہیں نا میر صاحب, یہی بات تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. لیکن یہ ساری سچویشن جو ہے نا, میں بس شہرام بھائی سے چھوٹی سی ایک بات, یہ ساری سچویشن جو ہے نا کہ یہ کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ کہیں پہ اگر کوئی اپنا کام کر رہا ہے, ایگزیکیوشن کر رہا ہے, وہ وابڈا ہے اور وہاں پہ میٹر لگ رہے ہیں, بل کلیکشن ہونی ہے, اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے. میں نہ تو کسی کو چور کہہ رہا ہوں, نہ میں اسپیسیفائی کسی کے نام لے رہا ہوں, لیکن یہ جہاں پہ لاسز ہیں جی کمٹمنٹ دے رہے ہیں, اس کے اوپر ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. میں چیف منسٹر سے بات کروں گا. اب چیف منسٹر پروونشل گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی. آپ کو پتہ ہے کہ پیسکو میں کتنے پوزیشنز خالی ہیں؟ 24,000 پوزیشنز خالی ہیں اس وقت پیسکو میں, پشاور میں. پیسکو پورے کے پی میں, پیسکو کا پشاور پورے کے پی کا ڈیل کرتا ہے. اس کی ایک وجہ میں بتا دیتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب میں بات کرتا ہوں. دیکھیں کریں, ایک یونین کاؤنسل میں لائن مین نہیں ہے, آپ بھرتی کریں نا بھائی, آپ کے ڈپارٹمنٹ ہے, لوگوں کو روزگار ملے گا. وہاں پہ لائن مین جب میٹر ریڈنگ کے لیے جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنے لوگوں کو لائن میں کتنے لائن مین کو گولی لگی ہے, کتنے لائن مین کو لوگوں نے مارا ہے. آپ نے بجلی کر دی, آپ نے یہ آئی پی پیز لگائے ہیں جو آپ نے بائی بیک گارنٹی کے ساتھ. اچھا, یہ آپ نے ایک بڑا ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ جی پیسکو میں 24,000 ویکینسیز خالی ہیں. تقریباً اس کا جواب 14 سے 24,000 کے یہ جو ویکینسیز کہہ رہے ہیں خالی ہیں پیسکو میں اسے ان کی بات کو میں حقیقت مان لیتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد کا جو ہے وہ آئی ایس کو ہے, جینکوز جو ہے ہمارے ڈسکوز. اچھا, اس کے علاوہ فیسکو, گیپکو, یہ سارے, ان میں یہ ویکینسیز اس لیے خالی ہیں کہ ان کو پرائیویٹائز کرنے کا ایک پلان بن چکا ہے. اچھا, اور جب تک یہ پرائیویٹائزیشن ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی, ان تمام میں بھرتیوں پہ پابندی ہے. اس وجہ سے ان میں جو ویکینسیز خالی ہیں, اب یہ ایک پلان بنایا گیا تھا کہ ایڈ ہاک پہ کچھ لوگوں کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کر رہے؟ صحیح پروسیس ہے نا, یہ تو ایک دن میں کریں گے تو پھر بظاہر ہے پھر ہم ادھر سے ہدف تنقید آپ بنائیں گے ہمیں نشانہ کہ جناب یہ کیوں ہوئے ہیں, کس ریٹ پہ ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بے شک پرائیویٹائی, وہ آپ کا اتھارٹی آپ کریں, لیکن وہ جو لوگ ہیں جو بیچارے وہاں پہ پرائیویٹائزیشن, تو آپ کے 5واں بجٹ ہے بھائی, آپ کا 5واں سال چل رہا ہے حکومت میں, آپ نے 5 سال میں پرائیویٹائز نہیں کیا. وہاں پہ ہم جب ایس سی اور ایکسین کو کال کرتے ہیں حامد میر صاحب, وہ ہمیں کہتے ہیں جی میرے پاس سٹاف نہیں ہے. میں آپ کو پتہ ہے میرا ورکر وہ پول میں چڑھ کے ٹرانسفارمر ٹھیک کرتا ہے, وہ لائن میں کوئی مسئلہ وہ ٹھیک کرتا ہے, ٹرانسفارمر جیب سے ریپیئر کرتا ہے. مطلب ایک بجلی کا بل آپ بیچتے ہیں. اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا 80,000 روپے رشوت دی ہے. تو مطلب شرم کی بات نہیں ہے کہ اپنی حکومت میں وہ فریاد, جب آپ کا وزیر دفاع جو وزیر دفاع کی جرات تو دیکھیں, جرات ہے نا, یہ اس نے بتایا ہے کہ سسٹم کے اندر یہ خرابی ہے. نہیں, یہ گورنمنٹ سسٹم کا حصہ ہے, خود کیبنٹ ممبر ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے. تو اچھی بات ہے, یہ لوپ ہول ہے, یہ اخلاقی جرات ہے. یہ اخلاقی جرات کی بات نہیں ہے, یہ شرم کی بات ہے. آپ کا 5واں بجٹ ہے. یار شرم آپ کے علاقے میں جو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے, کے پی میں آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا. پکڑے نا ڈاکٹر صاحب, میں کہتا ہوں یقین کریں, آپ بات ٹھیک کرتے ہیں, میں مانتا ہوں. میں آپ کے ساتھ مجھے بتائیں کہ کیا کرپشن وہاں پہ ہو رہی ہے, کیا لوٹ مار مچی ہوئی ہے. یار آپ کو سب پتہ ہے, پکڑیں, ہم جا کے پشاور میں کرپشن کو پکڑیں. نہیں, اب بجلی کا مسئلہ آپ کا نہیں ہے, وہ بجلی کا ایک مسئلہ ہے نا, باقی جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو صوبائی گورنمنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں, یعنی شرمندگی کی حد تک وہاں پہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہیں. لیکن یہ تانا زنی کرنے سے معاملات آگے چلیں گے نہیں نا. یہ جو میاں نواز شریف صاحب کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنائی نا, اس میں ایک جملہ جو سب سے امپورٹنٹ تھا, وہ گلا شکوہ تو میں نے بتایا نا انہوں نے سسٹم کا کیا ہے.
وہ یہ تھا کہ اس میں سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے, اس میں تمام, اور سٹیک ہولڈرز کون ہیں اس وقت؟ ملک کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں, جس کے لیے ہم آپ کو پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں لیڈر آف اپوزیشن آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں. یہ چیزیں اچھا جو سیاسی سٹیک ہولڈرز جو ہے نا, یہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ تو اس گلگت بلتستان کے الیکشن میں نام لیے بغیر ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک صوبہ پنجاب ہے, اس کے گورنر صاحب گلگت بلتستان میں کمپین چلا رہے ہیں, ایک صوبہ خیبر پختونخوا ہے, اس کے گورنر صاحب گلگت بلتستان میں کمپین چلا رہے ہیں. دونوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی وہاں پہ کمپین چلا رہے ہیں. نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر ہیں, وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. بلاول صاحب وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, سابق وزیر خارجہ؟ صرف ہم ہی نہیں جا سکتے. دیکھیں جی ذرا بلاول صاحب دکھائیں جی کیا کہہ رہے ہیں جی وہاں کھڑے ہو کے. قسمتی اس ملک کا کہ ہمارے سیاستدان ایسے جب معاشی حالات مشکل ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے امیر دوستوں کا سبسڈی کیسے ختم کروں, وہ سیدھے اس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرو. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف بچائیں گے مگر اس آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب اعلان کرے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو. اب آصف زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, اور بلاول صاحب جب کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش ہوتی ہے تو وہ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟